عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنی 6ٹھی جماعت کے اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ بچوں، اس سبق کا نام ہے حقوق العباد۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو حقوق العباد کا مفہوم سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو یہ سبق سمجھنے میں بہت آسانی ہو۔ تو بچوں، حقوق حق کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ثابت ہونے والی چیز، یعنی ایسی چیز جو لازمی اور ضروری ہو۔ العباد عبد کی جمع ہے۔ عبد کے معنی ہیں بندہ اور غلام۔ حقوق العباد کے معنی ہوئے بندوں کے حقوق، یعنی وہ امور جو بندوں کے ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں۔ حقوق العباد کے مقابلے میں حقوق اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق جو بندوں پر لازم ہوتے ہیں۔ تو بچوں، حقوق العباد سے مراد خلق خدا یعنی انسانوں کے حقوق ہے جنہیں ادا کرنے سے ہمارا معاشرہ راحت، امن، محبت اور سکون کے قابل ہو جاتا ہے، اور ان کے حقوق ادا نہ کرنے کی صورت میں معاشرہ بدامنی، فساد، دشمنی اور دیگر کئی خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ حقوق العباد میں جن لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے ان میں خاص طور پر والدین، شوہر، بیوی، بچے، بہن بھائی، دیگر قریبی رشتہ دار، اساتذہ، پڑوسی اور عام شہری شامل ہیں۔ اسلام نے ان سب کے حقوق متعین کیے ہیں اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے سبق حقوق العباد کی طرف۔ بچوں، تصور کیجئے کہ والدین اپنے بچوں کا خیال نہ رکھیں اور ان کی طرف سے بے پرواہ ہو جائیں۔ اساتذہ سارا سال طلبہ کو تعلیم نہ دیں، کوئی بیمار ہو تو اسے علاج کے لیے لے کر کوئی نہ جائے، آپ کے گھر کوئی خوشی یا غم کی محفل ہو اور آپ کے رشتہ دار ہمسائے نہ آئیں، آپ کسی کے گھر مہمان جائیں اور وہ آپ کی تواضع یعنی خاطر مدارت نہ کرے، بچے اپنے ماں باپ سے لا تعلق ہو جائیں اور آپ کا پڑوسی اپنے گھر کا سارا کچرا آپ کے دروازے کے آگے ڈالتا رہے۔ تصور کیجئے کہ اگر ایسا ہو تو ہمارا معاشرتی نظام کس قدر بگڑ جائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی پر قائم ہے۔ اگر ہم دوسروں کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیں تو معاشرہ انتشار کا شکار ہو جائے۔
اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق یعنی عبادات وغیرہ کے ساتھ ہی حقوق العباد کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے لیے ایک دوسرے پر حقوق رکھے ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ تو بچوں، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ تصور کریں کہ آپ کے والدین آپ کا خیال نہ رکھیں، آپ کو کوئی ضرورت ہو، آپ بیمار ہوں، آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو یا آپ کو کہیں جانا ہو تو وہ آپ سے لا تعلقی اختیار کر لیں، آپ کی طرف نہ دیکھیں، آپ کی ضرورتوں کو پورا نہ کریں اور آپ کی خواہشوں کو نہ پورا کریں اور آپ سے بے پرواہ ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اسی طرح اگر دنیا میں طالب علم کو استاد تعلیم نہ دیں تو ان کی تعلیم کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ اسی طرح کوئی بیمار ہو تو اس کے علاج کے لیے اسے کوئی لے کر نہ جائے، آپ کے گھر میں کوئی خوشی یا غم کی تقریب ہو تو آپ کے پڑوسی اور آپ کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر نہ آئیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ آپ کو گھر میں نہ داخل ہونے دیں اور آپ کی خاطر تواضع نہ کریں، بچے اپنے ماں باپ سے لا تعلق ہو جائیں اور آپ کا پڑوسی اپنے گھر کا سارا کچرا آپ کے دروازے کے آگے پھینکتا رہے تو آپ کے گھر کا یا آپ کے دل کا کیا حال ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے سے لاپرواہ ہو جائیں گے تو یہ زندگی کا نظام نہیں چل سکتا۔ اسی لیے اس نظام کو بہتر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر ایک دوسرے کے کچھ حقوق رکھے ہیں۔ بچوں، جو حقوق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہمارے جو اوپر ہے فرض وہ حقوق اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے حقوق العباد جس میں ہمارے اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر تمام بندوں کے ایک دوسرے پر حقوق رکھے ہیں جن کا ادا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم یہ ادا نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرتی نظام کس قدر بگڑ جائے گا اور معاشرے میں افراتفری پھیل جائے گی۔ اگر ہم اپنے حقوق کو صحیح طور پر ادا کریں گے تو دوسرا بھی ہمارے حقوق کو ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ سوچئے کہ آپ کے گھر کے آس پاس رہنے والے سارے پڑوسی آپ کے گھر کے آگے کچرا ڈال جائیں تو آپ کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ یہ جو حقوق العباد ہوتے ہیں یہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کی پرواہ اور ایک دوسرے سے محبت کس طرح کی جاتی ہے، اور جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں امن و سکون قائم رہتا ہے۔ اب آتے ہیں ہماری کتاب میں سب سے پہلے حقوق کے بارے میں جن کے بتایا گیا ہے وہ والدین کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ ہستیاں والدین ہیں جن کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ وہ نہ صرف ہماری پیدائش کا ذریعہ ہیں بلکہ اپنی بے لوث محبت کے ساتھ ہماری پرورش اور بہترین تربیت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پر اس بات کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ترجمہ: اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہنا، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرنا کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے بچپن میں شفقت سے پرورش کی ہماری تو بھی ان پر رحمت فرما۔ بچوں، جب انسان یا ایک بچہ دنیا میں آتا ہے اور اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے ماں باپ نظر آتے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کا محتاج رہتا ہے۔
یعنی اگر ماں اس کی تربیت نہ کرے، اس کو گود میں نہ اٹھائے، اس کی پرورش نہ کرے، تو کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کی پرورش کر سکے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو صرف ماں ہی وہ واحد ذات ہے جو اس بچے کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے دنوں رات کا آرام و سکون ختم کر دیتی ہے اور اس بچے کو پہ کوئی بھی آنچ نہیں آنے دیتی۔ اسی طرح جو والد ہوتے ہیں وہ بچے کے لیے کمانے کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ باہر نکل کے بچے کے لیے اپنے گھر کو چلانے کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں تاکہ اس کے بچہ یا اس کے بچے دنیا میں اعلیٰ مقام پائیں اور ان کے تمام ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ تو والدین جو ہیں، والدین کا حق ایسا ہے کہ ہم اگر ان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں تو ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہ والدین کے بارے میں ہدایت کی گئی ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ کے دونوں والدین میں سے دونوں یا ایک بھی ہو اور وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو جھڑکی نہ دینا، ان کے ساتھ بے ادبی نہ کرنا اور بہت دھیان سے ان کی بات سننا اور ان کو اف تک نہ کہنا، اور یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح میرے والدین نے مجھے پالنے میں تکلیف اٹھائی ہے، میرے اوپر رحم کیا ہے، اسی طرح آپ بھی ان پر رحم فرما۔ بچوں، انسان جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کا واسطہ سب سے پہلے جن افراد سے پڑتا ہے وہ اس کے والدین یعنی ماں باپ ہوتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کے لیے بے حد تکالیف کا سامنا کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے سکون و آرام کے لیے ہر طرح کے مصائب کو برداشت کرتے ہیں۔ اسلام نے اولاد کو والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کا سلوک کیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا ذکر اپنی عبادت کے ساتھ کیا ہے۔ اگر والدین مشرک بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ والدین اگر اولاد کو شرک کرنے پر مجبور کرے تو ان کی بات نہ مانی جائے، یعنی اگر والدین اس بات پر اولاد کو مجبور کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک ٹھہرائیں تو یہاں پر وہ ان کی بات کے خلاف ہی بات نہ مانے، اور بات کو نہ ماننا غلط نہیں ہے، مگر دیگر دنیاوی معاملات میں اچھے برتاؤ سے پیش آیا جائے۔ کئی احادیث میں بھی والدین کے حقوق کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص خوار ہوا۔ صحابہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کی زندگی میں والدین یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے وہ اس شخص اس کی خدمت نہ کر کے جنت میں داخل ہونے سے محروم رہے۔ اسلام نے ماں کے حقوق ادا کرنے پر خاص زور دیا ہے، اس لیے کہ وہ بچوں کی پرورش میں باپ کے مقابلے میں زیادہ تکالیف برداشت کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور جہاد پر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ صحابی نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور ان کی خدمت کرو، یہ تمہارا فرض ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ صرف ان کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے جس سے اس کو فائدے کی توقع ہو، لیکن والدین وہ شفیق ہستیاں ہیں جو اپنا سکون و آرام اور فائدہ قربان کر کے اپنی اولاد کو پالتے پوستے ہیں۔ ماں اپنی اولاد کے آرام کے لیے تکالیف اٹھاتی ہے، باپ اپنی اولاد کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے سخت محنت کرتا ہے، اور یہ دونوں اپنی اولاد کی خوشی اور تسکین پہنچاتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء نے والدین کے حقوق پر انتہائی زور دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھنے پر بھی آپ نے یہی فرمایا۔ انہوں نے چوتھی دفعہ پوچھا اس کے بعد کون؟ نبی کریم نے فرمایا تمہارا باپ۔ تو بچوں، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر غور کریں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی آیات کو پڑھیں اور سمجھیں تو اس میں جا بجا ہمیں والدین کے حقوق کے بارے میں تذکرہ ملے گا اور تاکید ملے گی کہ ہر ایک انسان کو اپنے ماں باپ کی ان کی زندگی میں خیال کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں، اور جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو پھر دنیا کی کتنی ہی دولت آپ کے پاس ہو، آپ کو کتنا ہی سکون حاصل ہو، لیکن آپ ماں باپ کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بچوں، آپ اپنی زندگی میں ہی ماں باپ کو اپنی آخرت بنانے کا، آخرت سنوارنے کا ذریعہ سمجھیں اور ماں باپ کی عزت کریں، کیونکہ ابھی تو آپ کے ماں باپ الحمدللہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ادب اور تمیز سے بات کریے، ان کو جھڑکی نہ دیں، اور اگر وہ آپ سے کسی بھی طرح کے کوئی بھی کام کا کہیں تو آپ بغیر منہ بنائے یا بغیر غصہ ہوئے ان کے کام کو انجام دیں، کیونکہ والدین کا کوئی بدل نہیں۔ حسن سلوک کے ساتھ والدین کی قدردانی اور شکر گزاری کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ والدین کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے، عزت و تکریم سے گفتگو کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ والدین کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ والدین غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے۔ والدین کی اطاعت و فرما برداری ہر حال میں فرض ہے، لیکن اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی کام کہے تو انہیں ماننا نہیں چاہیے۔ اسی طرح بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور جہاد پر جانے کی خواہش ظاہر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ انہیں جہاد پر جانے دیا جائے۔ اس شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ صحابی نے عرض کی جی یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، یہ تمہارا فرض ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ تیرے در پہ ہو کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں اچھی طرح سے ساتھ دینا۔ ہمارے مال و دولت کے اولین حقدار ہمارے والدین ہیں، لہٰذا ان کی بھرپور طریقے سے جان اور مال سے خدمت کرنی چاہیے۔ والدین کی جائز وصیت کو پورا کرنا چاہیے اور ان کے ذمہ کوئی قرض ہو تو اسے بھی ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح بچوں، والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا بھی ان کا حق ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ وہ ایسا کیا کام کریں کہ جس کا ثواب ان کی والدہ تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
مدینہ میں پانی کی مشکلات کے پیش نظر انہیں کنواں کھدوانے کا مشورہ دیا، چنانچہ انہوں نے پانی کا کنواں کھدوا کر اس پر لکھ دیا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ تھا کہ ان کی ماں کو ان کی جنت میں جانے تک یا جنت میں جانے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا اور ان کی مغفرت کا یہ ذریعہ بنتا۔ بچوں، اسی طرح والدین کے حقوق کے چند اہم نکات ہوتے ہیں، جیسے والدین سے ہمیں خندہ پیشانی سے یعنی بہت اچھی طرح سے ادب سے پیش آنا چاہیے، والدین کے ہر حکم کی اطاعت کرنی چاہیے یعنی والدین کے ہر حکم کو ماننا چاہیے، والدین کی ہر جائز ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ پیار و محبت کے لہجے میں بات کرنی چاہیے، والدین کے حق میں دعائے خیر کرنا چاہیے، ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے، جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو ان کی خدمت کا خیال رکھنا اور ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، والدین سے اپنے لیے دعائیں کرواتے رہنا۔ بچوں، اس طرح آپ نے یہ سبق پڑھا ہے، اسی طرح آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ جب باپ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے تو آپ یہ سوچئے کہ وہ کتنے بدقسمت لوگ ہوں گے جن سے ان کے والدین ناراض ہوں گے یا والد ناراض ہوں گے، کیونکہ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہوتے ہیں، آپ کے والد آپ سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہے۔ بچوں، بہت دفعہ آپ نے سنتے ہوں گے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو اس پہ بھی یہ بات آتی ہے کہ اگر ماں کے پیروں میں جنت ہے تو اس جنت کے دروازے کی چابی جو ہے وہ اپنے باپ کی اطاعت میں ہے، یعنی جنت آپ کو جب ملے گی جب آپ کے والد آپ سے خوش ہوں گے اور آپ ان کی اطاعت کریں گے۔ تو بچوں، اسی طرح ہمارے جو ہے ایک انسان کے دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا فرض ہے۔ حقوق العباد میں بہت سارے حقوق آتے ہیں، جیسے اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، قریبی رشتہ داروں کے حقوق ہیں، عزیز اساتذہ اور پڑوسی اور عام شہری کے حقوق ہیں، لیکن ان تمام حقوق میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والدین کی حقوق پر دی ہے۔ قرآنی آیات اور احادیث کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا ادب کرنا اولاد پر فرض ہے، ان کی ہر جائز ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے اور خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے، خاص طور پر جب کہ وہ بڑھاپے پر کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا حد درجہ ادب و احترام اور فرما برداری کریں، ان کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں۔ تو بچوں، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کا کہنا نہیں مانتے ہیں، ان کو جھڑک کے جواب دیتے ہیں، ان کی باتوں کو توجہ سے نہیں سنتے، تو بچوں ابھی وقت گزرا نہیں ہے، وقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ والدین کے گزر جانے کے بعد آپ کو پچھتانا پڑے، اسی لیے اس وقت کو قیمتی جانتے ہوئے اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، ماں باپ کو راضی رکھیے، ماں باپ کی دعائیں لیجیے، کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں سے آپ فلاح کو پہنچیں گے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز ماں باپ کی دعا ہے، کیونکہ ماں باپ خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوں گے اور آپ ہر طرح کا سکون و آرام محسوس کریں گے اور پرسکون زندگی گزاریں گے، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے والدین آپ سے راضی ہوں۔ آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوں گے۔ تو بچوں، انشاءاللہ اپنے دوسرے لیکچر کے ساتھ دوسرے اولاد کے حقوق کے ساتھ دوبارہ اپنے نئے لیکچر میں آپ کو وہ سمجھاؤں گی کہ اولاد کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم نے والدین کے حقوق پڑھے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔